بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بظاہر دنیاوی نظر میں کامیاب شخصیت صبح اٹھے تو ملازم بیڈ ٹی جوس یا پانی کا گلاس لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو۔ جب وہ تر و تازہ ہو کر باہر آئے تو ڈائننگ ٹیبل پر بہترین ناشتہ تیار ہو اور پاس ملازم کھڑا ہو۔ ناشتے کے بعد سیکرٹری ملاقاتیوں کی ایک فہرست سامنے کر دے، طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ سب کو ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ خوش آمدیوں کی ملاقات کمزوری ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو آپ کی فضول بکواس کا فلسفیانہ گفتگو سمجھتے ہوں، ان کے سامنے بولنے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ سارا دن آپ خود کو ملک و قوم کے لیے ناگزیر سمجھتے ہوئے بڑے بڑے انقلابی منصوبے بناتے رہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ منصوبے کبھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچیں گے، کیونکہ یہ کبھی شروع ہی نہیں ہوں گے۔ رات کو ملازمین کے جھرمٹ میں خود کو انتہائی تھکا ہوا محسوس کرنا، یہ سوچ کر کہ میں نے آج ملک کو قوم کی خاطر بہت کام کیا ہے، پھر سکون آور دوا استعمال کرنے کے بعد مزید سکون کے لیے میوزک سنتے ہوئے نیند کی وادیوں میں کھو جانے والا شخص۔ اس شخص کی نااہلیوں کی سب سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جب صبح اٹھے تو اسے اپنا ہر کام خود کرنا پڑے، اسے وہ ناشتہ کرنا پڑے جو پاکستان کے عام عوام کرتے ہیں، اس کا کوئی ملاقاتی نہ ہو کیونکہ کسی کے پاس بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ صرف ایک دن، میرا یقین کریں، صرف ایک دن کی قید تنہائی ایسے شخص کو آدھا مار دے گی، کیونکہ موت کے خوف سے وہ باہر بھی نہیں نکل سکتا۔ موبائل فون پر کسی کی کال بھی نہیں آتی، ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے بچے قریب نہیں ہیں، بیوی بھی پتہ نہیں خود کی ہے یا کسی اور کی وفادار ہے، نہ ہی کوئی فیملی بزنس ہے جس میں دل لگا رہے، نہ ہی پوتے نواسے قریب ہیں۔ ایسے آسان ٹارگٹ کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت عوام کے ریلیف کے لیے ہونی چاہیے۔ میری اتحادی حکومت سے درخواست ہے کہ اپنی انرجی اور قابلیت عوام کے لیے استعمال کریں اور دوسروں کے لیے صرف قید تنہائی کا بندوبست کر دیں۔ ارد گرد والے بھی ایک دن ناچ ناچ کر تھک جائیں گے۔ جب گھر کے باہر سے تندور اٹھ جائیں گے تو ایسی جگہوں پر تو جانور بھی نہیں آتے جہاں ہڈیاں موجود نہ ہوں۔